محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالکن کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی اور اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سارے ملازم لائن میں کھڑے تھے، ایک ایک کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ 10 سالہ عائشہ کی سانس سینے میں اٹک رہی تھی کیونکہ انگوٹھی اس نے اپنے لباس میں چھپا کر رکھی تھی۔ کئی دنوں سے اس کی ماں بخار میں پھنک رہی تھی۔ ماں کے علاج کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ انگوٹھی عائشہ کے لباس سے نکلی۔ مالکن نے فوراً عائشہ کے ماں باپ کو بلایا، مگر ان کی طرف دیکھ کر وہ بلند آواز میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، کیونکہ وہ دونوں تو میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ میں خاموشی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے برتن مانج رہی تھی۔ باہر سے موسیقی کی بلند آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عموماً مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن آج میرا دل بہت پریشان تھا۔ اماں کی حالت میرا سکون چھین چکی تھی۔ جتنی تکلیف میں وہ تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب ایک ملازمہ ہڑبڑائی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ بچوں کی طرف، وہاں پر تمہاری ضرورت ہے۔ ایک ایک بچے کا دھیان رکھنا، یہ کام ہم کر لیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ باہر ایک الگ ہی سما بندھا ہوا تھا۔ ہر شخص ہاتھ میں گندا مشروب لیے ناچنے میں مگن تھے، جبکہ ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مگن تھے۔ مالکن کی بیٹی بھی وہیں موجود تھی، جس کے ساتھ میری کافی اچھی سلام دعا تھی۔ میں خاموشی سے وہاں چلی گئی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو مالکن کی بیٹی نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے دوستوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ میری نئی دوست ہے، آؤ ہم اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ ابھی وہ مجھے لے کر آگے بڑھتی جب اچانک ایک عورت نے میرا بازو سختی سے تھاما تھا اور مجھے زور سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ تمام آنکھیں میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ موسیقی مدھم کر دی گئی تھی۔ وہ عورت میری جانب دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بچوں کے قریب جانے کی؟ میں نے گھبرا کر مالکن کی بیٹی کو دیکھا تو وہ فوراً بولی، کلثوم آنٹی یہ میری دوست ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی مالکن وہاں آ گئی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک میرے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ آتے ساتھ انہوں نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ کچن میں کام کرو اور آپ سب انجوائے کریں، یہ میرے گھر کی ملازمہ ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی کلثوم، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ یہ آپ کے بچوں کے پاس کیا ان کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سخت آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ میں اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر دھکیل کر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ذلت کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ انسان زندگی میں سب ہو لیکن غریب نہ ہو، اور خاص کر ظالم مالکوں کا ملازم نہ ہو۔ کچن میں آ کر میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک ملازمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ، مجھے علم نہیں تھا یہ تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے۔ مالکن کی بیٹی نے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں بلا دوں، خیر تم یہ ٹیبل صاف کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے میری طرف ایک کپڑا بڑھا دیا تھا، جبکہ میں اب خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ابھی میں اپنے کام میں ہی لگی ہوئی تھی جب اچانک میرے کان میں دونوں ملازموں کی آواز آئی، ہاں ہاں مالکن کی ایک انگوٹھی لاکھوں روپے کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے جو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، وہ کتنی مہنگی ہے؟ مالکن اپنے دوست کو بتا رہی تھی، انہوں نے یہ انگوٹھی لندن سے لی ہے۔ بھائی ان بڑے لوگوں کے بھی عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں، ہم تو کسی چھوٹی مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 کی آ جاتی ہے۔ فیشن کا فیشن ہو جاتا ہے اور شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔
لیکن ان امیر لوگوں کے چونچلے ہی الگ ہیں۔ میری نظر بے اختیار کھڑکی سے مالکن کے اوپر اٹھی تھی۔ وہ اوپر سے نیچے تک کافی سج دھج کر گھوم پھر رہی تھی۔ بے اختیار میں نے ان کے بائیں جانب میں موجود اس نازک انگوٹھی کو دیکھا تھا جو واقعی اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں ایسی بالکل نہیں تھی جو دوسروں کی چیزوں پر نظر ڈالتی۔ بے شک ہم غریب تھے، کم کھاتے پیتے تھے، لیکن میری اماں جان نے ہمیشہ ہمیں ایک بات سکھائی تھی، کبھی بھی کسی کی چیز پر غلط نظر نہیں ڈالنی چاہیے اور کبھی بھی کسی کی چیز بنا اجازت نہیں اٹھانی چاہیے۔ چوری کرنا سخت گناہ ہوتا ہے، اور یہ بات ہم بہن بھائیوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب برا وقت آتا ہے تو تمام باتیں انسان بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا تھا جس سے میں یکسر ناواقف تھی۔ میری واپسی رات 10 بجے اپنے گھر کی طرف ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ نے ہی مجھے میرے گھر چھوڑا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں کی کھانستی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ میں بے اختیار ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابا ایک طرف بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، ابا آپ کو نظر نہیں آ رہا اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر آپ کو سگریٹ پینی ہے تو آپ باہر جاؤ، ان کی حالت دیکھو۔ یہ کہتے ہی میں ان کی طرف بڑھی تھی اور جلدی جلدی ان کی کمر تھپ تھپانے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مزید ہلکان ہو گئی تھی۔ ابا نے سخت نگاہوں سے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو گھورا تھا اور نہایت سخت لہجے میں بولے، عذاب پیدا کی ہے تو نے، کسی دن اسے بھی گلا دبا کر ختم کر دوں گا۔ مشکل بنا دی میری زندگی، کاش یہ لڑکا ہوتا تو اپنے ساتھ کام پر لگاتا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں نے افسوس سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ میرا بھائی بھی تھا جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں لڑکا ہوں، ابھی میری عمر گھومنے پھرنے کی ہے، کھیلنے کودنے کی۔ اگر میں نے ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا تو میں آگے جا کر تھک جاؤں گا، اس لیے مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ جبکہ میں 10 سال کی تھی، مگر اس کے باوجود اپنی ماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے کبھی اس چیز کو لے کر غرور نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی کمائی پر اچھلی تھی، لیکن کبھی کبھی انسان ایسی باتوں کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری اماں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تیرے ابا ایسے ہی ہیں، ان کی باتوں کو دل سے نہ لگانا، آج کافی دیر ہو گئی کام سے آنے میں۔ میں نے انہیں ایک نظر دیکھا تھا اور اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ہاں اماں، آج مالکن کے گھر میں پارٹی تھی، وہیں دیری ہو گئی، تم ابا سے کہہ دیتی کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے چھوڑو، کچھ کھایا میری بیٹی نے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر گئی اور میرا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، تو میری سب سے اچھی بیٹی ہو، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تمہارا باپ بے شک تم سے شدید نفرت کرتا ہے کیونکہ تم پیسے کما کر لا رہی ہو، مگر میں تم سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ابا کا نفرت کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے تھے میں نہیں جانتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایک بیٹی کو اپنے باپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ہر بیٹی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرے ابا مجھے پیار کرتے، مجھے میرے کام کے لیے سراہتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہیں صرف اور صرف بیٹوں کی چاہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا بھی کیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اور ایسے ناشکرے لوگوں سے رب العالمین ہر اس نعمت کو چھین لیتا ہے جو اس نے اسے عطا کی ہوتی ہیں۔ ساری رات میں اماں کے پاس ہی لیٹی رہ گئی تھی، دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار ابا کی نفرت امیز نگاہیں آ رہی تھیں۔ رات اسی کشمکش میں
بیت گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی میں فوراً بستر سے باہر آ گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور اماں کے برابر میں ناشتہ رکھ کر میں کام کے لیے نکل پڑی تھی۔ آج بھی اماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، مگر میں کیا کرتی؟ اگر میں گھر بیٹھ جاتی تو گھر کا چولہا جل نہیں پاتا۔ مالکن اتنا پیسہ دے دیتی تھی کہ ہمارے گھر کا راشن آ جاتا تھا، باقی اوپر کے اخراجات ابا کسی بھی طرح برداشت کر ہی لیتے تھے۔ ان کی بھی بہت ہی معمولی نوکری تھی جس سے بہت مشکل سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ میں بنگلے میں داخل ہوئی تو فوراً ہی ایک ملازمہ میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں معلوم ہے آج تمہاری خیر نہیں۔ مالکن نے رات ہی بول دیا تھا کہ صبح تمہارے آتے ہی تمہیں آگاہ کر دیا جائے کہ صبح 10 بجے تمہیں ان کے کمرے میں حاضری دینی ہے۔ انہیں کل تمہاری حرکت سے بہت زیادہ ابھی تک غصہ آ رہا ہے۔ جبکہ میں انہیں حیران ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو آپ نے ہی تو بھیجا تھا، میں تو خود سے گئی نہیں تھی۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، مجھے معاف کر دو بیٹا، لیکن پلیز میرا نام نہیں لینا۔ مالکن کی بیٹی نے مجھے کہا تھا، اب مجھے کیا پتہ کہ انہیں اتنا برا لگ جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ عورت میری ماں کی عمر کی تھی۔ میں نے فی الحال خاموشی سے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا لیے تھے۔ وہ ایک بار پھر بولی، بیٹا پلیز میرا نام نہیں لینا۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے کچن میں آ کر اپنے حصے کا کام پورا کرنے لگ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ برتن کافی ہو چکے تھے، اس لیے مجھے کافی سارا ٹائم لگ گیا تھا۔ 10 بجتے ہی ایک ملازمہ میرے سر پر نازل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، ان کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلانا۔ اگر وہ تمہیں مارے تب بھی اپنا آپ ان کے حوالے کر دینا۔ آگے سے ایک لفظ بھی کہو گی تو بے وجہ تمہاری نوکری بھی جائے گی اور تمہیں کہیں نوکری بھی نہیں ملے گی۔ چھوٹی ہو نا، اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ملازمہ اپنے کام میں لگ گئی تھی، جبکہ میرا دل اب خوف سے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ میری اتنی بڑی بھی خطا نہیں تھی جو مجھے اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنے قدم مالکن کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آج میری زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، میری زندگی کتنی بڑی مشکل سے گزرنے والی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ مالکن کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فوراً ہی مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میرا دل کافی گھبرا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ سامنے ہی مالکن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ناخن پر پالش لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آ گئی تم؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے کیا ہوا تھا کل؟ جبکہ میرا سر جھک سا گیا تھا۔ میں اس عورت کا نام لے سکتی تھی لیکن میں خاموش رہی تھی۔ میں اپنی وجہ سے کسی اور کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، میرا بس نہیں چل رہا، تمہیں ابھی کے ابھی اپنے گھر سے نکال دوں۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ میری بیٹی کے ساتھ کھیلتی کیوں ہو؟ اس کی چیزیں چاہتی ہو لینا؟ ایک بات یاد رکھنا، دوستی بڑھا کر تم میری بیٹی جیسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ناخن پالش لو اور میرے پاؤں کے ناخنوں پر لگاؤ، یہ اوقات ہے تمہاری۔ جبکہ میں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ان سے ناخن پالش لے لی تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنا کام سر انجام دینے لگی تھی۔ ابھی میں نے 2 انگلیوں پر لگائی ہوئی تھی جب اچانک وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے کمرے کی صفائی کرو، تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، لڑکی میری بیٹی سے 1000 فٹ دور رہا کرو۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں اپنی بیٹی کے قریب بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تم جیسے
ورکر کو نہیں رکھوں گی جو بے وجہ میرے گھر والوں سے دوستی بڑھا کر ان کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی تھی۔ ابھی میں بیڈ درست کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی جب اچانک میری نگاہ میڈم کی انگوٹھی پر چلی گئی تھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو کل انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ اچانک ہی میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں نے بے اختیار اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور گھما گھما کر اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی مہنگی چیز اپنے ہاتھ میں لے پاؤں گی۔ ابھی میں اس کو واپس رکھتی جب اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس انگوٹھی کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں مالکن آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نیچے جاؤ اور میرے لیے کافی تیار کر کے لاؤ، اور ہاں، بڑی ملازمہ سے کہنا کہ آ کر میرے پاؤں کا مساج کر دے۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں جی مالکن بول کر فوراً باہر کی طرف بڑھی تھی۔ نہ میں اس انگوٹھی کو رکھ پائی تھی اور نہ ہی ٹھیک طرح سے دیکھ پائی تھی۔ میرا دل اب کافی گھبرا رہا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اس کی انگوٹھی اس کے کمرے میں موجود نہیں ہے تو وہ میرا حال بگاڑ دے گی۔ یہ سوچ آتے ہی میری گھبراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی تو سامنے ہی اماں بھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں، آپ ان کے پاؤں کا مساج کر دیں، جبکہ وہ سر ہلا کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی اور میں کپ کپاتے ہاتھوں سے کافی تیار کرنے لگی تھی۔ انگوٹھی میرے لباس کے اندر تھی۔ اگر اس انگوٹھی کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو میری جان نکال دی جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی کافی دینے کے بعد ان کے کمرے میں جاؤں گی تو یہ انگوٹھی بھی وہیں رکھ آؤں گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ ابھی میں نے کافی تیار ہی کی تھی کہ جب اچانک اماں بھی کچن میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لاؤ کافی مجھے دو، مالکن نے کہا ہے کہ میں لے کر آؤں، تم جا کر ان کے بیٹے کی کمرے کی صفائی کر دو، اور ہاں، ان کی بیٹی سے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کوئی بات تم سے کرے تو صرف مختصر جواب ہاں ہوں میں دینا۔ ان کا کہنا ہے کہ تم زیادہ ان سے نہیں بات کرو گی، جبکہ میں صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ آپ ٹھہر جائیں، میں جاؤں گی۔ اگر میں ایسا کہتی تو بے وجہ میں مشکوک ہو جاتی، اس لیے خاموشی سے ان کی طرف کافی والا کپ بڑھا دیا اور اپنے قدم ان کی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں ان کی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی میں مشغول تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی تھی اور بھاگ کر میرے پاس چلی آئی تھی۔ ابھی وہ مجھے گلے لگاتی اس سے پہلے ہی میں 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی امی جان نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے بات چیت نہ کریں اور نہ ہی دوستی کو بڑھائیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی اور مجھے ماریں گی پیٹیں گی۔ پلیز آپ اپنا کام کر لیں۔ میں نے بہت عاجزی سے کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اس لڑکی کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہے۔ اگر میں اس کو نہیں سمجھاؤں گی تو یہ بے وجہ مجھ سے الجھے گی، میرے قریب آئے گی، مجھ سے باتیں کرے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، کل جو ہوا اس کی وجہ سے شاید میں ہی ہوں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔
مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک زوردار تھپڑ میری کمر پر رسید کر دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، منع کیا تھا نا تمہیں میری بیٹی سے بات نہیں کرنا، پھر کس حیثیت سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تو میں سمجھ نہیں آ رہا کتنی بار تمہیں ذلیل کروں، جاؤ جا کر کوئی اور کام کرو، میری بیٹی کے کمرے کی صفائی کوئی اور کر لے گا۔ جب کہ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر گامزن ہو گیا تھا۔ میں ابھی کمرے سے نکلتی جب اچانک ان کی بیٹی کی چلاتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ ممی، آپ کیوں اسے مارتی ہیں؟ آپ کیوں اس سے الجھتی ہیں؟ وہ بہت اچھی ہے۔ جب کہ میں سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے نکل کر سیدھا گارڈن ایریا کی جانب بڑھ چکی تھی۔ میرے پاس انگوٹھی موجود تھی اور میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ انگوٹھی واپس رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے آ کر گارڈن میں بیٹھ گئی تھی۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس انگوٹھی کا کیا کروں؟ یہی ایک چیز میرے دل و دماغ میں مسلسل گردش کیے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کان میں ان ملازموں کی بات گونجی تھی، مالکن کی انگوٹھی لاکھوں کی ہوگی۔ کئی دنوں سے میری اماں کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ بخار میں پھنک رہی تھی، کھانسی ان کا پیچھا پکڑ چکی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا علاج نہیں کروا پا رہے تھے۔ اگر میں یہ انگوٹھی گھر لے جاؤں اور ابا اس انگوٹھی کو بیچیں تو ہمارے پاس بھی ایک موٹی رقم آ سکتی ہے، اماں کا علاج ہو جائے گا۔ اب یہ انگوٹھی میں اٹھا ہی چکی ہوں تو کیوں نہ اس سے فائدہ لیا جائے۔ صرف شام تک کی بات ہے، میں اس گھر سے نکل گئی تو آسانی ہی آسانی ہوگی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ چوری کرنا غلط ہے۔ آپ چوری اچھی نیت سے کرو یا بری نیت سے، چوری چوری ہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر میں نے گارڈن میں ہی بیٹھ کر گزارے تھے اور پھر ملازمہ کے بلانے پر اندر جا کر کام کاج میں مگن ہو گئی تھی۔ لیکن محض 1 گھنٹے کے بعد ہی مالکن کی آواز پورے بنگلے میں گونجی تھی، تمام ملازم لاؤنج میں آ کر جمع ہو جائیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کی انگوٹھی غائب ہے؟ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جس کی جان ابھی کے ابھی نکل سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپنا شروع ہو گئے تھے، میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو کوئی نہ کوئی دورہ پڑتا ہی رہتا ہے، اب پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ اس عورت کو اس بار کیا مصیبت آئی ہے۔ میرا حال بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خود کو سنبھال کر میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں دل ہی دل میں بس دعا کیے جا رہی تھی کہ یا رب میری حفاظت فرمانا، جیسا میں سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو، اس کو ابھی پتہ نہ چل پائے۔ لیکن یہ میری بھول ہی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی، گھر کے تمام ملازم باہر کے گیٹ پر گارڈز، گھر کی تمام ملازمہ ایک ساتھ قطار میں کھڑی ہوئی تھیں اور مالکن گاؤن پہنے سینے پر ہاتھ باندھے سب کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سب سے آخر میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے کمرے میں کس نے آنے کی جرت کی؟ کس کی اجازت سے میری انگوٹھی چوری کی گئی ہے؟ ان کا یوں کہنا تھا کہ میرا پورا وجود 10 فٹ زمین میں دھنس چکا تھا، یعنی میں پکڑی جا چکی تھی۔ میری حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ مزید بولی، اگر میں نے چیکنگ کر کے انگوٹھی نکال لی تو میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ میں بالکل بھی رعایت نہیں کروں گی، اس لیے بہتر ہے کہ میری انگوٹھی خاموشی سے میز پر رکھ دو اور اس نوکری کو چھوڑ کر چلے جاؤ،
کیونکہ میں ایسے انسان کو مزید اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتی۔ ان کی یہ باتیں بھی میرا خون خشک کر چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں خاموشی سے جا کر انگوٹھی رکھ کر ان سے معافی مانگ لوں گی اور ان کو اپنا مدعا بھی بیان کر دوں گی۔ کیا پتہ وہ اماں کی دوائی کے پیسے دے دیں۔ لیکن دوسری بات سن کر میرا حال بے حال سا ہو گیا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ کر ہی میری حالت مزید ٹائٹ ہو چکی تھی۔ کافی ساری ملازمہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ بیگم صاحبہ، ہمارے پاس آپ کی انگوٹھی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے آپ اپنی چیزوں کو لے کر کتنی زیادہ حساس ہیں، کہ چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں۔ ہم کیوں آپ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ بھی لگائیں گے؟ ان عورتوں کی باتیں سن کر میرا مزید سکون غارت ہو چکا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا علم ہوتا تو میں وہیں پر اس انگوٹھی کو پھینک کر آ جاتی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب زندگی مشکل میں آئے تو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کی پکڑ لازمی ہوتی ہے۔ اور اس عورت نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ ایک ایک ملازمہ کی چیکنگ کو بہت ہی درست انداز میں کر رہی تھی۔ کبھی دوپٹہ ہٹا رہی تھی، کبھی ایک ملازمہ کے زیر لباس کے اندر تک چیک کر رہی تھی، اور سامان بھی دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ جو ہم سامان لائے ہوئے تھے وہ بھی کچھ ملازم گارڈ کے ذریعے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ میری حالت اب مزید زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تمام ملازموں کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ اب صرف 2 گارڈ اور میں ہی باقی تھی۔ گارڈ کی چیکنگ کے بعد اب نمبر میرا آیا تھا۔ میرا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ابھی وہ خاتون مجھے ہاتھ لگاتی، میں اسے پہلے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی، اور اپنے لباس سے ان کی انگوٹھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی، اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدارا مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں صرف آپ کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، اور پھر آپ کے آنے کے بعد میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں باہر کو آ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ اچانک ہی ان کا ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا گیا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری انگوٹھی کو ہاتھ لگانے کی؟ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ آخری بار تم ہی تو آئی تھی میرے کمرے میں، اور تنہا بھی تم ہی میرے کمرے میں موجود تھی۔ ان کی بات سن کر میں ان کے پاؤں تھامنے لگی، مگر انہوں نے فوراً حکم دے دیا تھا کہ میرے ماں باپ کو بلایا جائے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جو سزا مجھے دینی ہے آپ دے سکتی ہیں، پلیز میری اماں کو نہ بلائیں۔ مگر انہوں نے فوراً ہی میرے گھر فون کر دیا تھا۔ تمام ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے، جبکہ میں انہی کے قدموں میں بیٹھی روئے چلی جا رہی تھی۔ لیکن اس عورت کو مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد گارڈ نے آ کر بتا دیا کہ میرے ماں باپ آ چکے ہیں۔ مالکن نے فوراً ہی حکم دیا تھا کہ انہیں اندر بلایا جائے۔ میری حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو بار بار مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ لیکن ٹھیک 10 منٹ کے بعد جب اماں ابا گھر کے اندر داخل ہوئے اور اگلے ہی لمحے مالکن کی زوردار آواز سنی تو میرا سر بے اختیار اٹھا تھا، اور وہ عورت دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ان کی چیخیں پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ کچن میں کام کرنے والی ملازمہ، صفائی کرنے والی ملازمہ، باہر کھڑے گیٹ کیپر، گارڈ، سب کچھ اندر آ گئے تھے، جبکہ میری ماں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مالکن بھاگتی ہوئی میری ماں کے پاس آ گئی تھی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں حیران تھی، جو عورت ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، وہ عورت میری ماں کو گلے کیوں لگا رہی تھی؟ میری سمجھ سے یہ سب کچھ باہر تھا۔ جبکہ میری اماں میری مالکن کو دھتکارتے ہوئے بولی، دور ہو مجھ سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم اور کیا میری بیٹی
تمہارے پاس کام کر رہی تھیں، جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، باجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا جانا آپ کی زندگی تباہ و برباد کر جائے گا۔ باجی الفاظ پر میں ٹھٹک گئی تھی۔ میں نے غور سے مالکن کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ میری اماں سے کافی ملتا جلتا تھا۔ میری اماں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی۔ دراصل میری اماں اور مالکن دونوں بہنیں تھیں۔ میری اماں کے لیے ہی مالکن کے شوہر کا رشتہ آیا ہوا تھا اور ان کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، لیکن شروع سے ہی میری مالکن کی عادت تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو پسند کرنا اپنا مشغلہ سمجھتی تھی۔ شادی کے آخر انہوں نے اماں کو گھر سے بہانے سے باہر بھیج دیا اور پھر آگے جا کر انہیں اغوا کروا دیا تھا۔ یہ ان کا پورا ایک پری پلان تھا، کیونکہ وہ اماں کے آئے ہوئے رشتے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور پھر ان کے منصوبے کے تحت میرے نانا ابو نے ان کی شادی اماں کے ہونے والے شوہر سے کروا دی تھی۔ اماں جب شادی کے بعد پہنچی تو انہیں خوب مارا پیٹا گیا تھا، اور پھر زور زبردستی ان کی شادی میرے ابا سے کروا دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد میری اماں کبھی بھی اپنی بہن سے نہیں ملی تھی۔ آج انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ انہیں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کا رونا پیٹنا اور معافیاں مانگنا اماں جان کو پگھلا چکا تھا۔ پورے 10 سال کی جدائی تھی اور وہ بھی اپنی بہن کے لیے خوب ترسی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کے لیے وہ انہیں سزا نہیں دے سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا تھا۔ میری مالکن یعنی میری خالہ نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ابا کو ایک چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیا، ماں کا علاج کروایا، ہم تینوں بہن بھائیوں کو اچھے سکولوں میں داخل کروا دیا۔ ابا کا کاروبار جیسے ہی عروج پر پہنچا ہم نے ان کی مدد لینا چھوڑ دی تھی۔ آج ہم ان کے گھر بطور مہمان چلے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ گھبرا بھی جاتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اور اگر میری اماں ان کی بہن نہ ہوتی تو میرے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا۔ بے شک جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔